السلام علیکم، میرا نام مزیر محمود ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ تو مجھے پہلے سے جانتے ہوں گے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو ان کے ریفرنس سے میرے ساتھ جن کی بات چیت ہوئی ہے گائیڈنس سیکھ کرنے کے لیے، اور جو نہیں جانتے ان کو بتاتا چلوں کہ میرا تعلق کے پی کے سے ہے اور میں نے الحمدللہ کے پی کے پی ایم ایس 2018 کوالیفائی کیا ہے۔ جب سے ٹینٹیٹیو ڈیٹس آئی ہیں کے پی کے پی ایم ایس کی اور پنجاب پی ایم ایس کی، تو اس کے بعد نمبر آف کیوریز اور فریکوینسی آف کیوریز ای میلز پہ، واٹس ایپ پہ، میسیجز پہ اسٹوڈنٹس کی کہ سر کیسے تیاری کریں، آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے ہم پڑھیں، کہاں سے کن سورسز کو ہم یوٹیلائز کریں، کیا کیا ہماری تیاری میں ڈفرینٹ سٹیپس کیا ہونے چاہیے، کیا اسٹرکچر ہونا چاہیے۔ تو کافی زیادہ کیوریز آ رہی ہیں۔ اب ہیومنلی میرے لیے جب تک لمیٹڈ نمبر آف کیوریز تھیں، 40-50 لوگ کلاس میں اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں، ان کو تو میں انڈیویجولی گائیڈ کر سکتا ہوں، لیکن اب کیوریز ہیو کراس ہنڈریڈز، تو سو کی تعداد میں یعنی کہ 100 سے ابو کیوریز ہیں، تو ان کو انڈیویجولی ایک ایک کو رپلائی کرنے کے بجائے میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ میں ایک ہی میسیج بناؤں اور اب سب لوگوں کے لیے اس کو پہنچا دوں۔ تو میرا سفر جو پی ایم ایس سی ایس ایس کا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے کہ تمام ایسپرنٹس کا جو ایک نامنل لیول سے اٹھتے ہیں اور پی ایم ایس اور سی ایس ایس کی جرنی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم سول سروسز کو جوائن کریں گے اور اپنی کنٹری کو سرو کریں گے۔ پاکستان کی دھرتی میں ایک ایسی لگن ہے کہ جو بھی بچہ جب بڑا ہوتا ہے ایف ایس سی کرتا ہے تو اس کی فرسٹ پریورٹی موسٹ آف دا ٹائمز یہ ہوتی ہے کہ وہ پاک فوج کو جوائن کرے تھرو کمیشن، اور جو لوگ گریجویشن کر لیتے ہیں وہ ان کی ایک بڑی خواہش ہوتی ہے موسٹ آف دا پیپل کی کہ وہ سول سروسز کو جوائن کریں۔ اب یہ سفر کیسے شروع ہوا، کیا کیا ڈفرینٹ ہرڈلز سے، کیا کیا اس میں ڈفرینٹ سٹیجز تھیں اور کیسے یہ پائے تکمیل تک پہنچا، تمام لوگوں کی طرح سوشل میڈیا کا یہ دور ہے۔ اس میں جیسے ہر ایک ایسپرنٹ سوشل میڈیا سے کافی انسپائر ہوتا ہے، وہاں پہ ڈفرینٹ ویڈیوز، ٹپس، ٹیکنیکس، ڈفرینٹ چیزوں سے لوگ گائیڈنس سیکھ کرتے ہیں۔ ویسے ہی میرا بھی سٹارٹ ویسا ہی تھا، میں نے بھی دیکھا کہ جی ڈفرینٹ لوگ جو کوالیفائی کر جاتے ہیں یا وہ لوگ جو اس ٹائم پہ ڈفرینٹ اکیڈمیز میں کوچنگ پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ ان کے ڈفرینٹ جگہوں پہ ویڈیوز آ رہی تھیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ پوسٹس آ رہی تھیں، ڈفرینٹ گروپس تھے، ان کو جب دیکھا اس میں نے یہ چیزیں تو بنیادی چیزیں تو مجھے سمجھ آ گئیں کہ سی ایس ایس ہے یا پی ایم ایس ہے، اس میں 12 سبجیکٹس ہوتے ہیں، پی ایم ایس میں آپشنل یہ ہیں، سی ایس ایس میں آپشنل اس طرح سے ہیں۔ لیکن میں ایک نتیجے پہ پہنچا کہ جب تک ہمارا فوکس کنکریٹ یا سالڈ یا مٹیریل یا کنٹینٹ کی اسٹڈی کی طرف نہیں آئے گا، جب تک ہم صرف ویڈیوز اور ان ٹپس اینڈ ٹیکنیکس کو دیکھتے رہیں گے، تب تک تو ہماری تیاری نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں ایک چیز تو بڑی آبویس ہے، اسکول لیول سے لے کے یونیورسٹی لیول تک کوئی بھی ایگزام ہو، صرف یہ دیکھ لینا کہ ایگزام ہوگا، پیپر ہوگا، 100 نمبر کا ہوگا، بس ہمیں 10 سوال آئیں گے یا 5 آئیں گے، 2 کرنے ہوں گے یا سارے کرنے ہوں گے، یہ سٹرکچر سمجھ آ جائے لیکن ہم پڑھیں نہیں تو کام نہیں ہوتا۔ اٹ از ویری سمپل۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، تیاری کو جو ہے وہ صحیح سے پراپرلی سٹارٹ نہیں کریں گے تو ہماری تیاری تو نہیں ہوگی صرف ویڈیوز کو، ٹیکنیکس کو، ٹپس کو دیکھ کے۔ اسی طرح سے میں نے بھی پھر اپنے ارد گرد ڈفرینٹ آپشنس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا، بٹ انفارچونیٹلی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا تعلق کے پی کے سے ہے، یہاں پہ اس طرح کے ایکسپرٹ ٹیچرز اور کوچز نہیں موجود ہیں، تو میں نے موو کیا ٹورڈز لاہور میں، چونکہ جگہ جگہ پہ تھوڑے وقفے کے بعد جب آپ موو کر رہے ہوں تو آپ کو ڈفرینٹ بینرز نظر آتے ہیں، کوئی اکیڈمی ہے، تھوڑے آگے جائیں کوئی دوسری اکیڈمی ہے، تھوڑے آگے جائیں کوئی تیسری اکیڈمی ہے، تو وہاں پہ اس طرح کے یعنی کہ فیسلٹیز کافی زیادہ ہیں۔ میں نے بھی ایک اکیڈمی جوائن کی، اورینٹیشن سیشن ہوا، وہی جیسے روٹین ہے، اورینٹیشن کے بعد کلاسز سٹارٹ ہوئیں،
تو ہمیں کافی ٹیلنٹڈ، کافی اچھے اور کافی ذہین ذہن ہمیں آ کے پڑھاتے تھے، جو کہ جنہوں نے خود کوالیفائی کیا ہوتا تھا، جو فریش ینگ کوالیفائرز تھے، سی ایس ایس کوالیفائی کیا ہو یا کسی بھی صوبے کا پی ایم ایس کوالیفائی کیا ہو، اس طرح کے ٹیچرز ہمیں آ کے پڑھاتے تھے۔ لیکن تھوڑے ہی وقت میں مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ یہ بڑا ایک بر صغیر کا ایک ورثہ رہا ہے کہ انگریزی شروع سے لے کے ابھی تک انگلش لینگویج بڑی میٹر کرتی ہے یہاں پہ، چاہے وہ تعلیمی نظام ہو یا چاہے وہ ایویلویشن کا سسٹم ہو یا سیٹ اپ ہو، ہر جگہ کیونکہ ایگزامینیشن یا ایویلویشن یا ٹیچنگ یا جو ڈیلیورنس کے لیے جو لینگویج یوز کی جاتی ہے، جو میڈیم آف انسٹرکشن یوز کیا جاتا ہے، وہ انگلش تھا۔ تو اسی طرح سے سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں بھی سب سے جو بیسک چیز ہے وہ ہے آپ کی انگلش پہ گرفت ہونا۔ اب جب انگلش پہ گرفت ہونے کی بات شروع ہوئی تو میں نے یہ چیز دیکھا کہ وہ جو ٹیچرز آ کے پڑھا رہے تھے، جو کوالیفائرز، جو ینگ کوالیفائر جنہوں نے ساری چیزیں کوالیفائی کیں، وہ ہمیں آ کے یہ بتا رہے تھے کہ جی آپ ڈیلی ڈان نیوز پیپر پڑھیں، انگلش نیوز پیپر پڑھیں، رین اینڈ مارٹن پڑھیں، بس ادھر تک، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے۔ تو میں نے ایک لمحے کے لیے ذرا رک کے سوچا کہ یہ رین اینڈ مارٹن تو بیسیکلی گرامر کی بک ہے، اور یہ تو ساری آلموسٹ جو بھی گریجویشن کرتا ہے پاکستان میں، تو ایف ایس سی میں بھی اور کافی یونیورسٹیز میں بھی، میری اپنی یونیورسٹی میں گریجویشن میں بھی رین اینڈ مارٹن پڑھائی جاتی تھی انگلش کے کورس میں۔ تو اگر وہی پڑھنی ہے تو وہ تو آلریڈی پڑھ چکے ہیں، لیکن لکھنا تو ابھی بھی نہیں آیا۔ تو یہ ایک بڑا سرپرائزنگ تھا کہ ابھی بھی لوگ رین اینڈ مارٹن ہی کہہ رہے ہیں۔ تو جب یہ بات ہے کہ ہم نے اپنا میسج لکھ کے پیپر کے اوپر پریزنٹ کرنا ہے ریٹن کمیونیکیشن میں، چاہے وہ انگلش کا پیپر ہو، چاہے وہ کوئی آپشنل سبجیکٹ ہو یا کوئی اور کمپلسری سبجیکٹ ہو، آلموسٹ سارے پیپرز ہی انگلش میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اصل بات تو یہ کہ مجھے انگلش لکھنی آئے۔ اب جب وہ میں ٹیچر سے پڑھ کے کلاس میں جاتا تھا اپنے روم میں یا ہاسٹل میں، تو وہاں پہ جا کے میں اپنا جب ہوم ورک یا تیاری کر رہا ہوتا تھا تو میں کچھ نہ کچھ لکھتا تھا، لکھ کے اگلے دن لے کے جاؤں ٹیچرز کے پاس تو ان کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، کہ بیٹا آپ کا ایکسپریشن ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ سر یا میم پلیز آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایکسپریشن کیسے بنے گا؟ تو پھر بھی ان کا جواب صرف دو ہی باتوں تک محدود تھا: انگلش نیوز پیپر پڑھیں، رین اینڈ مارٹن پڑھیں، انگلش نیوز پیپر پڑھیں، رین اینڈ مارٹن پڑھیں، رین اینڈ مارٹن کی ایکسرسائزز کریں۔ اب وہ رین اینڈ مارٹن کی ایکسرسائزز تو بیسیکلی گرامر کی ایکسرسائزز ہیں نا۔ یہاں پہ جو پی ایم ایس میں اور سی ایس ایس میں جو چیز چیک ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کی فنکشنل انگلش ہے، یا وہ آپ کی ریٹن کمیونیکیشن ہے کہ آپ نے ان رولز کو کیسے اپنے سینٹنسز کے اندر ڈالا ہے، کیسے اپنے پیراگرافز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے، اور کیسے اپنا آرگومنٹ اپنے ایگزامینر کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ انفارچونیٹلی اب میں چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، سیدھی سادی بات ہے، فی پے کر چکا تھا۔ میں نے کہا اب جو بھی ہے اس کو جوائن تو کرنا ہے اور اس کو ایک اینڈ تک تو لے کے جاؤں۔ جب 3-4 مہینے بعد وہ سیشن کمپلیٹ ہوا تو میں واپس آیا۔ اس پورے دوران میں تقریباً 1.5 لاکھ کی تو میں صرف کتابیں خرید چکا تھا کہ ہر ٹیچر آتا تھا وہ کہتا تھا یہ بک لے لیں، یہ بک لے لیں، یہ نوٹس لے لیں، یہ بک لے لیں۔ تو میں نے کہا یہ اتنی چیزیں لے لی ہیں، پڑھ بھی لیا ہے، چلیں میری جو انڈیویجول اس میں تھا، میرے ڈومین میں تو یہی تھا جو مجھے دیا جائے میں وہ پڑھ لوں۔ میں نے تو پڑھ لی ہے، پڑھنے کے بعد بھی اگر مجھ سے لکھنے نہیں ہو رہا تو پھر میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں کیا کروں۔ کچھ میرے دوست تھے، کولیگز تھے، وہ اسلام آباد میں ڈیفرنٹ اکیڈمیز میں پڑھ رہے تھے، وہ بھی بڑے موٹیویٹڈ تھے کہ جی ہمیں سرونگ آفیسرز پڑھا رہے ہیں اور ہمیں فریش جو کوالیفائرز ہیں وہ پڑھا رہے ہیں اور جو ٹرینیز ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، تو فلاں سبجیکٹ فلاں ٹیچر پڑھا رہے ہیں، ایسے اس طرح پڑھ رہے ہیں، کرنٹ افیئر یہ پڑھا رہے ہیں۔ لیکن میں انہیں بھی یہی سوال پوچھتا تھا کہ جی جناب ٹھیک ہے، موٹیویشن تو الحمدللہ ہم سب کو ہے، تو ہم اس سفر میں آئے ہیں نا، اسی طرح آپ سب کو بھی موٹیویشن تو ہے، تو ہم نے یہ سوچا نا کہ ہم پی ایم ایس یا سی ایس ایس کریں یا اس کی تیاری کریں اور ہم اس ایگزام میں اپیئر ہوں، لیکن کس طرح سے ہم اس موٹیویشن کے ساتھ ساتھ اپنی تیاری کو بھی کنکریٹ کر سکتے ہیں؟ یہ اگین ایک بڑا کوشچن مارک تھا میرے ذہن میں۔ اسی اثناء میں میری ڈسکشنز کو، میرے بڑے بھائی ہیں ان کے جاننے والے آفیسرز ہیں، میرے اپنے جاننے والے ہیں جو آفیسرز ہیں، کوالیفائرز ہیں،
ان سے میں نے یہ ساری بات ڈسکس کی کہ یہ پرابلم ہے، میں یہ چیزیں تو پڑھ چکا ہوں، لیکن اگین جو اس کے بعد بھی جاتا ہوں مجھے کہہ دیتے ہیں رینن مارٹن پڑھو، ڈان پڑھو. اب میں اس کو کتنا ایک پڑھوں، لکھائی میری آپ دیکھیں تو وہ اسی طرح سے ہی ہے، کوئی اس میں خاطر خواہ اضافہ یا بہتری نہیں آ رہی. تو ان میں سر فہرست ہیں جو جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا، سر بدر رمیز صاحب ہیں، مس نرمل ہیں. انہوں نے مجھے جب میری ساری بات پوچھی تو ان کا بڑی میرے لیے ایک حیران کن ایک جملہ تھا. انہوں نے کہا آپ تو ڈی ٹریک ہو گئے ہیں. حالانکہ میں تو تیاری کے لیے میں نے اتنا سارا کچھ کیا، میں ڈفرینٹ جگہوں پہ گیا، جوائن کیے ڈفرینٹ سیشنز. اور مجھے کہنے لگے آپ تو ڈی ٹریک ہو گئے ہیں. میں نے پوچھا کہ بھئی ڈی ٹریک کیسے ہوئے، کو مجھے سمجھائیں. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جتنے بھی یہ جو کوالیفائرز ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے پاس سے پڑھتے ہیں، جو ایکسپرٹ لوگوں کے پاس سے پڑھتے ہیں. تو ان کے ریکمنڈیشن کے مطابق انہوں نے مجھے کچھ ٹیچرز ریکمینڈ کیے جو کہ سبجیکٹس کے ایکسپرٹس تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں سبجیکٹس کے اندر گزاری تھیں، خاص کر انگلش کے اندر. دیکھیں ایک چیز تو بڑی آبویس ہے، چاہے وہ پروونشل پبلک سروس کمیشنز ہوں یا چاہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو، کوئی بھی کمیشن کسی بھی سبجیکٹ کے لیے جو پیپر سیٹ کرائے گا، وہ پیپر سیٹر کسی کوالیفائر کو نہیں کہتا کہ جی آپ نے کوالیفائی کر لیا ہے اور آپ کے فلاں سبجیکٹ میں بڑے اچھے نمبر آ گئے ہیں تو آئیں آپ ہمیں یہ پیپر سیٹ کر دیں. اس کے ساتھ تو میرا خیال ہے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. پیپر سیٹر بھلا کون ہوتے ہیں؟ وہ یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا چکی ہوتی ہیں اس اپنے سبجیکٹ کے اندر، جن کی ریسرچ ہوتی ہے، جن کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. وہی پیپر سیٹ بھی کرتے ہیں اور وہی لوگ پیپر چیک بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹ مجھے جو ریکمینڈ کیے تو ان میں 2-3 نام بڑے سر فہرست ہیں. ایک تو سر رضی عابدی صاحب، پھر سر سید کاظم علی صاحب اور پھر سر مظفر بخاری صاحب. جب میں نے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا، اب ایک اور بڑا پرابلم یہ تھا کہ جس طرح باقی اب یہ کوالیفائرز یا جو سبجیکٹ کے اتنے ایکسپرٹس نہیں ہیں وہ تو ہر جگہ پہ آپ کو ویڈیوز میں، نیٹ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ آپ کو ان کی بھرمار ملتی ہے. لیکن کوالٹی کو اپنے آپ کو کہیں پہ ادھر ادھر جا کے بتانا نہیں پڑتا. کوالٹی آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ پوری دنیا کا ایک دستور ہے کہ کوالٹی کے پیچھے لوگ خود جاتے ہیں. اب میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا. میں نے کہا ان لوگوں کو اب میں اپروچ کیسے کروں؟ اب یہ جو نئے نام مجھے پتہ چلے ہیں ان کو میں کیسے ڈھونڈوں، ان کے پاس میں کیسے پڑھوں؟ کیونکہ میں نے بھی اتنا ہی، میرے اندر بھی اتنی خواہش تھی کوالیفائی کرنے کی جتنے کہ وہ مجھ سے جو سینئر کوالیفائی کر چکے تھے. میں نے بھی اتنا ہی ایگزام دینا تھا جتنا کہ انہوں نے دیا، اور مجھے بھی اتنی پڑھنے کی ضرورت تھی جتنا کہ یہ ایکسپرٹس پڑھا رہے ہیں. اب میں نے کوالیفائر سے میں نے جب پوچھا کہ یار ان ٹیچرز کو میں کیسے اپروچ کر سکتا ہوں، تو مجھے پتہ چلا کہ سر رضی عابدی صاحب لاہور میں پڑھاتے ہیں اور وہ اپنے گھر میں پڑھاتے ہیں فزیکلی اسٹوڈنٹس کی کلاس بنا کے. لیکن میں پہلے سے کافی زیادہ سفر کر چکا تھا اور میں لاہور میں بھی رہ چکا تھا، پھر دوسرے اسٹیشنز پہ رہنا، آنے جانے کے اخراجات، وہاں پہ ایکوموڈیشن، دوسرا تیسرا آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ کافی زیادہ ایکسپینس ہو جاتا ہے. تو میں دوبارہ سے افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ میں اب دوبارہ لاہور میں جاؤں اور اس طرح کروں. پھر مجھے سر سید کاظم علی کا پتہ چلا، وہ آن لائن پڑھاتے تھے. تو میں نے سارا ان کی جب اپروچ کیا جو انہیں تو ان کی اورینٹیشن کلاس لی، پھر سیشن جوائن کیا، تو مجھے یہ چیز پتہ چلی کہ یہ جو ایکسپرٹس ہیں یہ اصل میں سی ایس ایس اور پی ایم ایس نہیں پڑھا رہے تھے. جی یہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی انگریزی نہیں پڑھا رہے ہوتے تھے. یہ پڑھاتے کیا تھے؟ اب سوچنے کی بات ہے کہ میں پی ایم ایس کرنے جا رہا ہوں، میں سی ایس ایس کے لیے انگریزی پڑھ رہا ہوں اور یہ انگریزی پی ایم ایس سی ایس ایس کی پڑھائی نہیں رہے، تو پھر ان کے پاس جانے کا کیا فائدہ؟ یہی اصل فائدہ ہے. اصل فائدے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں انگلش ریٹن کمیونیکیشن پڑھاتے تھے. یہ پڑھاتے تھے کہ انگلش کی رائٹنگ کیسے کی جائے، انگریزی کیسے لکھنی کیسے ہے.
اب اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ جا کے سی ایس ایس کا ایگزام دیں، پی ایم ایس کا ایگزام دیں، جوڈیشری کا ایگزام دیں، کوئی آن لائن بلاگنگ کریں، کسی جرنل کے اندر لکھیں، کسی اور فری لانسنگ کے لیے لکھیں، کسی بھی پرپز کے لیے آپ لکھیں، وہ آپ کی اپنی ڈیزائر ہے، اپنی نیڈ ہے، اپنا آپ کا آبجیکٹیو ہے۔ لیکن یہ لوگ، مجھے یہ پتہ چلا جب کہ یہ تو انگریزی پڑھاتے ہیں، تو پھر میں نے انہیں جوائن کیا۔ سر سید کاظم علی چونکہ آن لائن پڑھاتے تھے، تو میں نے جب ان کا سیشن لیا، تقریباً 3-4 مہینے کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ انگلش رائٹنگ ہے کیا۔ آپ اپنے آرگومنٹس کے اندر اور اپنی جو آپ کے جو پیراگرافس ہیں، یہ جو آپ کی ریٹن جو بھی آپ نے جو لکھا ہے، آپ اپنی رائٹنگ کے اندر کوہیرنس کیسے لائیں گے، کنیکٹیوٹی کیا ہوتی ہے، ٹرانزیشن ایک آرگومنٹ سے دوسرے آرگومنٹ پہ کیسے کریں گے۔ پھر دیکھیں نا، میرے اور آپ سب نے بھی بکس پڑھی ہیں، نالج بہت گیدر کیا ہوا ہے، لیکن اس نالج کو ہمیں اگر کریٹیکلی ریلیٹ نہیں کرنا آتا کویسچن کے اندر پوچھے ہوئے سوال سے یا اس ٹاپک سے، تو اس نالج کا تو فائدہ نہیں ہے۔ ہم انٹرویو میں تو بیٹھ کے ایگزامینر کو یا جو انٹرویور ہے اس کو تو ہم بڑے اچھے سے تسلی دلا دیں گے کہ وی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، لیکن انٹرویو جو ہے وہ سیکنڈری فیز ہے، پرائمری فیز اور ریٹن پاس کرنا ہے۔ ریٹن پاس ہوگا تو انٹرویو میں ہم جا سکیں گے۔ تو اس کے لیے جب میں نے سر سے پڑھا تو 3-4 مہینے بعد الحمدللہ میں اس قابل تھا کہ کس طرح سے کیا کیا چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں، کس طرح سے میں اپنے آرگومنٹس کو ہاؤ ٹو گیو مائی آئیڈیاز ورڈز گرامیٹیکلی کریکٹ، کس طرح سے میں ایک آئیڈیا کو دوسرے آئیڈیا کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہوں، کس طرح سے میں ایک سبجیکٹ کی تیاری کی ہوئی کو کسی دوسرے سبجیکٹ کے سوال کے اندر ریلیٹ کر کے لکھ سکتا ہوں۔ اور سب سے بڑی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جتنی بھی ہم تھیوریٹیکلی چیزیں پڑھ رہے تھے وہ تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تھی وہاں پہ اس طرح کا ایک، جیسے اب کیونکہ آن لائن ہے تو اس میں گروپ کی صورت میں ہم لوگ اکٹھے تھے، واٹس ایپ کے اوپر گروپس بنے ہوئے تھے، اس کے اندر ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، کوالیفائرز اس کے اندر تھے، اس کے اندر جرنلسٹ تھے، اس کے اندر اینالسٹ تھے، اس کے اندر میس کمیونیکیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، انجینئرز اس کے اندر تھے، بائیو یا میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ان گروپس کے اندر تھے۔ تو ایک بڑا ایک میوچل ایک انڈرسٹینڈنگ بنی، اور وہاں پہ ایک سیکھنے کا ایک دوسرے سے، اور پھر کمپٹیشن بھی زیادہ مزید بہتر سے بہتر ہوتا گیا۔ اس میں مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ ڈیلی بیسس پہ ہمیں ہوم ورک یا ہوم اسائنمنٹس جو ملتی تھی ان کا سبجیکٹ میٹر یہ نہیں ہوتا تھا رینن مارٹن سے کر کے لے آئیں یا فلاں بک سے کر کے لے آئیں، بلکہ وہ یہ ہوتا تھا کہ پاسٹ پیپر یا کوئی بھی آپ پاکستان افیئرز اور خاص کر کرنٹ افیئرز ان کے پاسٹ پیپرز کے کویسچنز کے مطابق یا ان کے کرنٹ کویسچنز سر خود ہمیں بنا کے دیتے تھے کہ یہ کویسچن اٹیمپٹ کریں۔ اب اس کویسچن میں ہم نے جو نالج گیدر کیا ہوتا تھا ہمیں وہ پریکٹیکلی لکھنا پڑتا تھا، اور اس کے اندر سے سر یہ دیکھتے تھے کہ اب گرامر کی کیا مسٹیک ہے، کوہیرنس کی کیا مسٹیک ہے، کنیکٹیوٹی کی کیا مسٹیک ہے، کنکریٹنس کیسے لے کے آنی ہے، ایگزامپلز جو ہم نے بہت سارا ڈیٹا ہمیں یاد ہوگا، کسی کو کیا فیکٹ یاد ہے، کسی کو کیا یاد ہے، اس کو اپنے آرگومنٹ کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرنا ہے، کسی کوئی کوٹیشن لکھنی ہے تو وہ کیسے انکارپوریٹ کرنی ہے اپنی رائٹنگ کے اندر۔ تو جب آلموسٹ 3-4 مہینے کے بعد سیشن کمپلیٹ ہوا، اس کے بعد پھر میں باقی سبجیکٹس کی طرف موڑا۔ اب باقی سبجیکٹس میں میں خود کیونکہ میں جیولوجسٹ ہوں اور میرا جیولوجی سے میرا بیک گراؤنڈ ہے، تو اس میں یہ تھا کہ مجھے جرنل سائنس، جغرافی، جیولوجی ان سبجیکٹس میں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا۔ باقی فلسفہ شروع سے ہی پڑھنے کا مجھے بڑا شوق تھا، پولیٹیکل سائنس، اور ساتھ ساتھ اسی اسنا میں میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کا ایگزام بھی دیا تھا، تو اس کی بھی تیاری میری کافی حد تک ہو گئی تھی۔ لیکن ان ساری چیزوں میں جو ایک بنیادی ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے پڑھنے میں اور چیزوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے کہ یہ ورڈ، یہ سنٹینس میں یاد کر لوں اور یہ میں رٹا لگا لوں اور اس کو میں اپنی ایسے کے اندر یا کسی کویسچن کے اندر یا کہیں پہ میں اس کو ٹاپک سنٹینس کے طور پہ لکھوں گا یا کہیں پہ میں اس کو اور ایگزامپلس کے طور پہ لکھوں گا۔ اب سمپل ہو گئی تھی تیاری، بڑی زندگی بھی آسان، تیاری بھی آسان۔ بھلا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ چیزیں ایک دفعہ پڑھتا تھا،
جو مین کرکس ہوتا تھا اس کو دماغ میں رکھ لیتا تھا اور لکھنا مجھے آتا تھا. مجھے پتا تھا کہ ایگزامینر کیا پوچھے گا تو میں کیا لکھوں گا اور کیسے لکھوں گا. مجھے پتا تھا کیونکہ مجھے ریٹن کمیونیکیشن، مجھے انگلش کی لکھائی کے اوپر الحمدللہ گرفت حاصل ہو چکی تھی. اس کے بعد میں نے ایگزام دیا اور الحمدللہ کوالیفائی بھی کیا. دیکھیں آخر میں آپ کو ایک چیز یہ بتاتا چلوں کہ اس 1.5-2 سال کی جرنی میں جو بنیادی چیز میں نے سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ 30-40 ہزار کینڈیڈیٹ، 30-40 ہزار اسپیرنٹ ایگزام دیتا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا اسپیرنٹ ایگزام کوالیفائی نہیں کرتا. کوالیفائی کرنے والے 150، 200، 250، 300 لوگ ہوتے ہیں ٹوٹل. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں میکسیمم آلموسٹ 95% یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سبجیکٹ کے ایکسپرٹ کوچز سے پڑھا ہوتا ہے. اگر آپ کوالیفائر کی بات کریں تو کوالیفائی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ میں نے بھی کیا ہے، اور خاص کر جو انگلش کے 2 سبجیکٹس ہیں ان میں میرے الحمدللہ ٹاپرز کے مارکس میں میرے مارکس شامل ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان اکیڈمیز میں مجھے پڑھاتے تھے کوالیفائرز ان سے کہیں زیادہ ہیں میرے مارکس. لیکن میں آپ کو ٹپس اور ٹیکنیکس تو بتا سکتا ہوں کہ کیسے ایسے کو کریں، کیسے پریسی کو کریں، کیسے دوسرے تیسرے سبجیکٹ کو کریں، لیکن میں آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ کو میں کیسے ایکسپرٹ بنا سکتا ہوں کہ آپ انڈیپینڈنٹلی آپ فری رائٹر بن جائیں، آپ انڈیپینڈنٹلی اپنی خود رائٹنگ کریں. آپ کو کوئی بھی موضوع ملے آپ اس پہ لکھ سکیں، آپ اپنے دماغ سے لکھیں. یہ بات میں آپ کو نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں نے صرف کوالیفائی کیا ہے. کوالیفائی میں نے ان ٹیچرز کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق میں چلا، ان کو میں اپنے جو کنٹینٹ تھا، جو رائٹنگ سی وہ چیک کراتا رہا، اور کرتے کرتے میں نے کوالیفائی کر لیا. لیکن میں اب آپ کو وہ ساری چیزیں بھلا کیسے بتا سکتا ہوں؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ جو جس ڈومین سے تعلق رکھتا ہے وہ وہی کام کر سکتا ہے. دیکھیں آپ میں سے بہت سے لوگ انجینئرز ہوں گے، آپ نے گریجویشن کی ہے تو کیا گریجویشن کے بعد آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ گاڑی کیسے بنانی ہے؟ نہیں. جب آپ نے پریکٹیکلی، جب آپ نے انڈسٹری کے اندر جا کے جاب کی، اس کے بعد بھی آپ کسی گاڑی، فار ایگزامپل آپ میکینیکل انجینئر بنے، پھر بھی آپ کو گاڑی کے کسی ایک جز، کسی ایک پرزے کا ہی پتہ تھا کہ یہ سرکٹ کیسے ڈیزائن کروں یا یہ والی اسمبلی ڈیزائن کیسے بناؤں. ساری گاڑی تو آپ نہیں بنا سکتے. اسی طرح سے پی ایم ایس کوالیفائی کر لینے کا مطلب میرا ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب میں کہوں جی کہ آ جائیں جی میں آپ کو ایسے پڑھا رہا ہوں، آ جائیں میں یہ پڑھا رہا ہوں. میرا سمپل سی ایک میسج، ایک سمپل سی ایک بات یہ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی ایس اے کیسے تیار کریں، جغرافی کیسے تیار کریں، انوائرمنٹل سائنس کیسے تیار کریں، جیولوجی کیسے تیار کریں، وہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ تو میں آپ کو شاید 1.5-2 مہینے میں آپ کو میں اتنا بتا دوں انشاءاللہ کہ آپ 80 کراس کر جائیں، کیونکہ میری وہ ڈومین ہے. میں نے بیچلرز کیا ہے، میں نے ماسٹرز کیا ہے، الحمدللہ میں گولڈ میڈلسٹ ہوں اپنے بیچ کا، اور پھر اس کے بعد میں کے پی کے کی ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں پڑھاتا رہا ہوں ڈیفرنٹ کورسز، جیولوجی، جغرافی، انوائرمنٹل سائنس سے ریلیٹڈ. وہ تو میں بتا سکتا ہوں کیونکہ میں اس کا ایکسپرٹ ہوں. لیکن جو یہ چیز ہے کہ بھئی ہم ایک ہی کسی بس بندے پاس چلے جائیں اور وہی ہمیں سارا کچھ بتا دے اس بیس پہ کہ وہ تو کوالیفائر ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو مطلب دھوکے میں رکھنا. اس سے مترادف ہے یہ بات. آپ نے اگر واقعی کوالیفائی کرنا ہے، اگر آپ نے واقعی پی ایم ایس اور سی ایس ایس اسپائر کر رہے ہیں اور آپ نے کوالیفائرز کی لسٹ میں ہونے کی آپ خواہش رکھتے ہیں، تو آئی ول ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کہ آپ سبجیکٹس کے ایکسپرٹس کے پاس جائیں، ان لوگوں کے پاس جائیں جو آپ کو بتائیں کہ کیسے کیسے ہوا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں نے سر سید کاظم علی کو جوائن کیا تو اس کے بعد ناؤ الحمدللہ آئی ایم این انڈیپینڈنٹ رائٹر ان دا ڈومین آف رائٹنگ. مجھے آپ کوئی بھی بتائیں کہ یہ ٹاپک ہے، اس پہ آپ رائٹنگ کریں، اگر میرے پاس کنٹینٹ ہوا تو میں اس میں الحمدللہ اچھی رائٹنگ کرنے کے قابل ہوں. اور اسی طرح میرے باقی سارے بیچ فیلوز بھی اسی طرح سے. تو ہمیشہ ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ ایکسپرٹس کے پاس جائیں.
क्वालिफाई करना इस बात का हरगिज़ ज़ामिन नहीं है कि अगर क्वालिफाई मैंने कर लिया तो मैं आपको बताऊंगा तो मेरे वाले फार्मूला या मेरे वाली टेक्निक्स आप भी अपनाएंगे तो आप भी कर लेंगे। मेरे मेंटल एप्टीट्यूड में और आपके मेंटल एप्टीट्यूड में बड़ा फ़र्क है। मेरी एकेडमिक बैकग्राउंड में और आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड में बड़ा फ़र्क है। आप में से बहुत से लोग मेरे से बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होंगे, बहुत से लोग मेरे से ज़्यादा ज़हीन भी हैं, उनका मेंटल एप्टीट्यूड, उनका चीज़ों को ग्रिप करने की सलाहियत बहुत क्विक है और बहुत शार्प माइंडेड हैं। अब मैं उन्हें अपनी टेक्निक्स बताता चलूं कि जी आप ऐसे करें और ये लेबल लगा के कि मैं क्वालिफायर हूं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि एक फार्मूला आप सब पे तो वो नहीं हो सकता ना। देखें, मेरा एक हाथ है, 5 उंगलियां, एक भी बराबर नहीं है। ये तो बड़ी एक सिंपल कहावत है कि हाथ की 5 उंगलियां भी अगर बराबर नहीं है तो एक ही बंदे की का फार्मूला जो हज़ारों की तादाद में जो एस्पिरेंट्स हैं वो उसे फॉलो करके कैसे कामयाब हो सकते हैं? डेफिनेटली नहीं हो सकते। आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को भरपूर तरीके से करें। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप सब लोग क्वालिफाई करें और आप बेहतर से बेहतर अपनी ज़िंदगियों में पाएँ। अगर अब भी किसी एस्पिरेंट की कोई ऐसी क्यूरी रह गई है कि तैयारी कैसे की जाए या किन सोर्सेज से की जाए, एक्सपर्ट्स से तैयारी करने के क्या फ़वाइद हैं, एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, क्यों उनसे तैयारी करनी चाहिए, कौन से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें हम अप्रोच करके जिनसे हम पढ़ सकते हैं, या कोई भी ऐसी क्यूरी, तो उसके लिए ईमेल एड्रेस गिवन है, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह आप सबको बेहतर से बेहतर अता करे और आप सबको आपकी मेहनत का फल अता करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।